حبیبی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ۔ کل ایک حدیث پاک آپ لوگوں نے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرنے کے بعد دعا فرماتے تھے، اور دعا کے بارے میں اتنی بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی ہے کہ دعا کے الفاظ چاہے زیادہ ہوں چاہے کم اللہ تعالی کو محبوب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادتوں کا مغز ہے، عبادتوں کی جان ہے۔ عبادت اللہ تعالی کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن دعا عبادت سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اب چاہے سنت کے اعتبار سے حدیث پاک میں دعا کے الفاظ کم ہوں، مختصر ہوں، اور کوئی آدمی اس کو زیادہ کر کے پڑھتا ہے تو یہ اعتراض کی بات نہیں ہے، قابل اعتراض نہیں ہے۔ مثلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری فرماتے تھے تو اکثر حدیثوں میں یہ ہے کہ کان اذا افطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس دو لفظ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری فرما لیتے تھے تو دعا کے دو جملے استعمال فرماتے تھے۔ پہلا جملہ یہ کہ اللہم لک صمت، یہ اللہ میں نے تیری رضا و خوشنودی کے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے ہم نے افطار کر لیا۔ اب اس کے بعد کچھ حدیثوں میں اور بھی الفاظ آئے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے اس میں زیادہ الفاظ کا اضافہ کیا، ملا دیا، اور وہ ملانا ان کا غیر شرعی نہیں ہوا بلکہ شریعت کے دائرے میں ہوا، صحیح ہوا۔ جیسے ہم لوگ اب افطار کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ بہت لمبی دعا ہو گئی، لیکن شریعت کے اندر اس کی اجازت موجود ہے۔ جیسے قرآن پاک کی ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن پاک کی یہ دعا ہے۔ قرآن پاک میں تو نہ ہم زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، لیکن دعائیہ کلمات میں اگر ہم چاہیں تو اس کو زیادہ کریں گے اور وہ قابل اعتراض نہیں ہوگا۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین وغیرہ وغیرہ، اگر کوئی بڑھانا چاہے تو وہ قابل اعتراض بات نہیں ہوگی۔
بہت سے لوگ کسی چیز کو اتنی مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے ہیں کہ صاحب اس میں ایک حرف کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کس چیز میں ہے؟ وہ اوراد و وظائف میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے، قرآن کی صورتوں میں ہے، قرآن کی آیتوں میں ہے۔ لیکن جب دعائیہ کلمات ہوں تو دعائیہ کلمات میں ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک حدیث پاک اور سماعت فرما دیجئے کہ روزہ کیسا رکھنا چاہیے، کس طرح رکھنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا، من لم یدع قول الزور، جس نے بری بات کہنے سے اپنی زبان کو نہیں روکا، والعمل به، اور برے کام کرنے سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا۔ دو باتیں فرمائی، بری بات اور برا کام۔ بری بات کا تعلق زبان سے اور برے کام کا تعلق انسان کے جسم سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، بدن سے، آنکھ سے، چلنے سے، سونے سے، مختلف طریقے سے۔ تو دو باتیں پیارے نبی نے ارشاد فرمائی، من لم یدع قول الزور، جس نے بری بات کہنا نہیں چھوڑا، والعمل به، اور برا عمل کرنا بھی نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی روزہ رکھے یا بھوکے رہے، یعنی اس کا روزہ کیا ہو گیا؟ بھوکا رہنا ہو گیا۔ اگر اس نے اپنے زبان کو کنٹرول نہیں کیا، اپنے عمل کو کنٹرول نہیں کیا، جو چاہا بکتا رہا اور جو چاہا کرتا رہا، جو رمضان سے پہلے بک رہا تھا وہ آج بھی بک رہا ہے، جو رمضان سے پہلے کر رہا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے، تو اب چاہے وہ روزے کے نام پر فاقہ رہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی حاجت اس کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا روزہ نہیں چاہتا ہے کہ آدمی صبح سے شام تک تو بھوکا رہے۔ کس چیز سے بھوکا رہے؟ حلال چیزوں سے، یعنی کھانا جو حلال تھا اس کو تو چھوڑ دیا اس نے، پانی جو حلال تھا اس کو تو چھوڑ دیا اس نے، لیکن جو چیز حرام ہے اسی کو کرتا رہا۔ حلال چیزوں کو چھوڑ دیا اور حرام چیزوں کو کرتا رہا۔ غیبت نہیں کرنا چاہیے تھا، غیبت کرتا رہا۔ کسی کی برائی نہیں بیان کرنی تھی، وہ کرتا رہا۔ کسی کی چغلی نہیں کھانی چاہیے تھی، وہ چغلی کھاتا رہا۔ کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے تھا، وہ گالی دیتا رہا۔ گویا زبان بھی اس کی برائیوں میں مبتلا رہی اور ہاتھ پاؤں بھی اس کے برائیوں میں مبتلا رہے، تو ایسا روزہ رکھنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو روزہ رکھنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کی وجہ سے آدمی کی زبان کنٹرول میں آ جاتی ہے، روزہ کی وجہ سے آدمی کی بدعملی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ لیکن جس کی بدعملی کنٹرول میں نہیں آ سکی، جس کی زبان کنٹرول میں نہیں آ سکی، اس کے روزے نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اس کے روزے نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے جو فوائد بیان فرمائے ہیں، ہم کوشش اس بات کی کریں کہ ہم ان فائدوں کو حاصل کریں، ان چیزوں کو حاصل کریں، تبھی ہمارا روزہ رکھنا مفید و کارآمد ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں صلاۃ۔
یا رسول اللہ اغثنی یا رسول